اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ فلق اور سورہ ناس کب نازل ہوئی اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ احادیث میں وہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لبید بن عاصم جو ایک یہودی تھا، اس نے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا اور جادو کی چیز کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ آپ کو دنیاوی کاموں کے بارے میں کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، حالانکہ وہ کام آپ نے کیا نہ ہوتا۔ اس بیماری میں آپ تقریباً 6 مہینے تک مبتلا رہے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بیماری کیا ہے۔ ایک روز آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیر کی طرف بیٹھ گیا۔ سرہانے والے شخص نے دوسرے سے پوچھا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، ان پر جادو کس نے کیا؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم جو ایک یہودی ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، ایک کنگھی اور بالوں میں۔ پہلے نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا، کھجور کی غلاف میں، جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور اس کو زاروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ آپ بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ میری کیا بیماری ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر اس کنویں کا پانی نکالا اور پھر اس پتھر کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے کنگھا اور بالوں کو نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹانٹ کے تار میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی گئی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سورتیں معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور حضرت جبریل نے آپ پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس خبیث کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ دوستو، اب ہم آپ کو سورہ ناس اور سورہ فلق کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں آیت کی جیسی کوئی آیتیں نہیں دیکھی۔ ایک اور روایت میں ہے، تورات، انجیل اور زبور اور خود قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ ایک اور روایت حضرت عقبہ بن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک سفر میں آپ نے حضرت عقبہ کو معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھائی، اور پھر مغرب کی نماز میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا، ان سورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور صبح اٹھنے کے وقت بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں سورتوں کو نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ دوستو، ان سورتوں کا خلاصہ یہ ہے،
تمام آفت سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دونوں صورتیں آپ اور صحابہ اکرام کا معمول تھی۔